السلام علیکم، میرا نام محمد حسیب، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جامعہ الحسیب کے پلیٹ فارم سے۔ اسلامیات باب چہارم باب دوم ایمانیات اور عبادات۔ الف ایمانیات نمبر 1 جز نمبر 1 فرشتوں پر ایمان۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ فرشتوں کو کھانے پینے اور سونے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے جو کام لگا رکھے ہیں ان کو پوری ذمہ داری سے سر انجام دیتے ہیں۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 6 ترجمہ: وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جس کا وہ انہیں حکم دیتا ہے، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ مزید جانیے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب الروح الامین ہے۔ روح الامین ہے۔ فرشتوں کی اصل تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے رسولوں، کتابوں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ مشہور فرشتوں کے نام اور ان کے کام درج ذیل ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ نبیوں اور رسولوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام وحی لے کر آتے تھے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، یہ بارش کا انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے کا کام کرتے تھے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ قیامت کے روز سور پھونکیں گے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام، یہ مخلوق کی روح نکالنے پر مقرر ہیں۔ ان کو ملک الموت، موت کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اہم فرشتوں کے نام درج ذیل ہیں۔ کراما کاتبین کا مطلب ہے معزز لکھنے والے۔ یہ فرشتے انسان کے اعمال لکھتے ہیں۔ منکر نکیر، انسان کے مرنے کے بعد جو فرشتے قبر میں سوال کرتے ہیں ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ محافظ فرشتے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے اس کے آگے اور پیچھے کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اس کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور نقصان دہ چیزوں سے بچاتے ہیں۔ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانیں۔ فرمان الہی کا ترجمہ اور اسی کا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اس کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی تھکتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 19۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، میرا نام محمد حسیب ہے۔ آج میں آپ کو جماعت چہارم حصہ الف باب نمبر 2 اور جز نمبر 2 آسمانی کتابوں پر ایمان پڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کتابیں نازل کی ان کو آسمانی یا الہامی کتابیں کہا جاتا ہے۔ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں پر نازل کیں۔ بعض انبیاء کرام علیہم السلام پر کتابوں کے بجائے صحیفے نازل کیے گئے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل کیے گئے ان کا قرآن مجید میں صحف ابراہیم کے نام سے تذکرہ ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی مختصر کتابوں یا ان کے اجزاء کو صحیفہ کہتے ہیں۔ صحیفہ کی جمع صحف ہے۔ سابقہ کتابوں کی تعلیمات برحق تھیں۔ قرآن مجید ان تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔
اس لیے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ان کتابوں پر ایمان رکھنا بھی ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس کلام پر ایمان لائے جو ان کی طرف نازل فرمایا گیا ہے ان کے رب کی طرف سے، اور سب مومنین بھی سب کے سب ایمان لائے اللہ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 285۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ یہ عربی زبان میں نازل ہوا۔ قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ کسی خاص زمانے اور علاقے کے لیے بھیجی جاتی تھیں، جبکہ قرآن مجید کو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا۔ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ ترجمہ: بے شک ہم ہی نے اس ذکر قرآن کو نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ یہ کتاب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جس طرح آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح قرآن مجید کے آخری الہامی کتاب ہونے پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا واحد ذریعہ یہی کتاب ہے۔ اس کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہی تمام انسانوں کی نجات ہے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل فرمائی ہے بہت بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ سورۃ قرآن مجید ایک مکمل اور جامع کتاب ہے۔ یہ انسانی زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ یہ ایک بے مثال کتاب ہے۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اس کو یاد کرنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی باقاعدگی سے تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، یاد کریں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد نصیب ہے۔ آج میں آپ کو جماعت چہارم باب دوم حصہ بے عبادات جز نمبر 1 روزہ سوم پڑھانے جا رہا ہوں۔ روزے کے معنی اور مفہوم۔ عربی زبان میں روزے کو سوم کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کسی چیز سے رکنا اور اس کو ترک کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رک جانے اور دیگر خواہشات کو ترک کرنے کا نام روزہ ہے۔ روزے کی اہمیت اور فضیلت۔ روزہ اسلام کا بنیادی رکن اور ایک اہم عبادت ہے۔ رمضان المبارک کے روزے ہر عاقل، بالغ اور مقیم مسلمان پر فرض ہیں۔ جس طرح روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں، اسی طرح یہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ ترجمہ: اے ایمان والو،
تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا کہ تم نافرمانی سے بچ سکو۔ روزے کا مقصد انسان کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرنا ہے۔ تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کے ڈر سے برے کاموں سے بچ جائے۔ قرآن مجید کی روزے رمضان المبارک کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں، البتہ جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں رکھنا ضروری ہے۔ صبح صادق سے پہلے سحری کا کھانا کھانا اور سورج غروب ہونے کے فوراً بعد افطار کر لینا دین کی تعلیم ہے۔ فرمان مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث 1896۔ روزے کے اجر اور ثواب کے بارے میں نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی کا ہر عمل 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، سوائے روزے کے کیونکہ وہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث 3823۔ روزے کے فوائد۔ دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے روزے دار کو غرباء مساکین کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ روزہ دار اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ اجر ملتا ہے۔ روزہ دار کو روزہ بہت سے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ روزے دار کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ روزے رکھنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب اور رضا حاصل ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ معاشرے میں بھائی چارے اور محبت کے جذبات کو پروان چڑھاتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دن مسجد میں اعتکاف کرنا نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے اور وصال تک آپ کا یہی معمول رہا۔ اسی طرح آخری عشرے کی راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش بھی کرنی چاہیے۔ یہ رمضان المبارک کی آخری 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی خیر و برکت والی رات ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اس مہینے میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں، سحری اور افطاری بنانے میں گھر والوں کی مدد کریں اور رمضان المبارک میں غریبوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، میرا نام محمد حسیب ہے۔ جماعت چہارم، باب دوم، حصہ ب، جز نمبر 2، حقوق اللہ۔ حقوق اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ حقوق اللہ سے مراد وہ باتیں یا کام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنا ہر انسان پر واجب ہے۔ جیسے ہر انسان پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اس نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا اور سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کی۔ سورج، چاند، ستارے سب انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی۔ سورۃ البقرہ آیت 29۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56۔
ترجمہ: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تقاضا ہے کہ انسان زمین پر اس کا بندہ بن کر رہے۔ بندہ ہونے کی حیثیت سے انسان پر اللہ تعالیٰ کی بہت سے حقوق واجب ہیں۔ بندگی کا تقاضا ہے کہ انسان ان حقوق کو ادا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے پہلا حقوق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے اور اسے ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج سب عبادات میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حق ہے کہ بندہ اپنے رب کا ہمیشہ شکر ادا کرے۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہیں دل سے ان کا اعتراف کرے اور زبان سے نعمتوں پر کلمات شکر ادا کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنا اور اس کا ذکر کرتے رہنا بھی حقوق اللہ میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک حق یہ بھی ہے کہ انسان اپنی ہر ضرورت کے لیے صرف اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اس کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر مصیبت اور تکلیف پر صبر فرماتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اسے دور کرنے کے لیے فریاد کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بندے کی مشکلات کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ ہمارے نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، غم اور خوشی بھی اسی کی طرف سے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نفع اور نقصان کا مالک نہ سمجھیں، اس کے سوا کسی سے نہ ڈریں، اپنی تمام امیدیں اسی سے وابستہ رکھیں اور اسی پر بھروسہ رکھیں۔ فرمان مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلا رہا ہے۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 3789۔ السلام علیکم، میرا نام محمد حسیب ہے۔ میں جامعہ الحسیب کے پلیٹ فارم سے آپ کو آج اسلامیات جماعت چہارم باب دوم حصہ ب جز نمبر 3 تلاوت قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے نبی اور رسول بھیجے اور ان میں سے بعض پر کتابیں نازل فرمائیں۔ ان کتابوں میں سے آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن کے معنی ہے کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ یہ کتاب پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید ساری دنیا کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت اور حق اور باطل میں فرق کرنے والے روشن دلائل ہیں۔ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 185۔ قرآن مجید کی تلاوت نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شوق سے کرتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کثرت سے تلاوت کرنے کی تلقین فرماتے تھے۔ ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: اور خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا کیجیے۔ سورۃ المزمل، آیت نمبر 4۔
فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ سورۃ القدر آیت نمبر 1۔ اس طرح آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی 10 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ الف لام میم ایک حروف ہیں، ایک حرف نہیں بلکہ الف لام میم 3 حروف ہیں، لہذا صرف الف لام میم کا لفظ پڑھنے پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ سنن ترمذی حدیث 2910۔ تلاوت قرآن مجید کے آداب۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے درج ذیل آداب کا خیال رکھیں۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے جسم، لباس اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت باقاعدگی سے کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت درست تلفظ کے ساتھ ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، اس کے تمام آداب کا خیال رکھیں، اس کی تعلیمات کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہو۔ اللہ حافظ۔ فرمان مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے، وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2913۔ اللہ حافظ۔